السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کیا پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب نے, جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں, پامسٹ بھی ہیں, اور ان کے بتائے ہوئے تمام تر سلیوشنس کے بعد میرا نہیں خیال آپ کے گھروں میں کوئی پرابلم رہتا ہوگا. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے محرم الحرام پر, اور اسی کی ہی آج ہم ڈیٹیلز کو ڈسکس کریں گے. سر سے ہم سے پوچھیں گے خصوصی طور پہ کیا مقام حاصل ہے اسلام میں محرم الحرام کو, اور اس کے علاوہ جو ان کی فضیلت ہے, ان کے جو وظائف, جو اس پہ آپ اچھے اعمال کرتے ہو, ان سب کی کیا فضیلت ہے, یہ آج کے پروگرام میں ہم لوگ جانیں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر محرم الحرام کو اسلام میں خصوصی مقام کیوں حاصل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ 12 مہینے ہیں, لیکن 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے زیادہ اہم ہیں. آقا کریم فرماتے تھے کہ ذی الحج, ذی القعدہ, محرم اور رجب, یہ حرمت کے مہینے ہیں جن مہینوں کی خاص اہمیت ہے. اور محرم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو محرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے. آقا کریم فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو جو اللہ کا مہینہ ہوتا ہے نا, اگر کوئی ہستی, کوئی بندہ, کوئی بڑا نام اگر کسی چیز کو اپنے ساتھ منسوب کر لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ فلاں کی چیز ہے, اس کے ساتھ ہی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور جب ہم تاریخ کا دامن پھلانگتے ہیں, تاریخ کے ہم جھانکتے ہیں, تو وہاں ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک حیران کن واقعہ نظر آتا ہے. 10 محرم کی جب ہم بات کرتے ہیں جو اسی محرم میں آئے گا, تو اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 10 محرم پہ ہوئی. آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکالا گیا 10 محرم پہ نکالا گیا. اور جو موسیٰ علیہ السلام جو ان کو جو فرعون سے نجات ملی, فرعون جو غرق ہوا 10 محرم کو ہوا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اگر نکلے ہیں تو 10 محرم کو ہوئے. پھر یونس علیہ السلام کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھکانے پہ لگی تو وہ 10 محرم کو لگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جب نجات ملی 10 محرم کو ملی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو جو قربانی کا دن تھا وہ یہاں ہوا. اور پھر آخر میں سب سے اہم بات ہے, تاریخ انسانی کا سب سے بڑا واقعہ, ساری قربانیاں, سارے واقعات, ساری اثار کی باتیں ایک پردے میں رکھ دیں, اور امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی, ان کی جو شہادت ہے, اور 72 اپنے جانساروں کے ساتھ جب وہ اپنی کائنات کی سب سے بڑی گدی چھوڑ کے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے جب وہ نکلتے ہیں اور پھر اپنی جان دے دیتے ہیں, تو حق و باطل کے مارکے کو وہ مراج دے جاتے ہیں, وہ ترقی دے جاتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں اب کبھی کوئی مشکل ٹائم آئے گا, جب بھی کوئی ظالم, جب بھی کوئی آمر, جب بھی کوئی ڈکٹیٹر کسی پہ ظلم برسائے گا, تو جب کوئی آواز وہاں اس کے مخالف اٹھے گی تو اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز شامل ہوگی. یعنی کہ 10 محرم کا دن جن کے اسے ہم کہہ سکتے ہیں اسلام کو نئی زندگی ملی, اسلام کو نئی پائندگی ملی. تو محرم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے, ویسے ہر تاریخ انسانی کے جس دور میں دیکھے جائے تو اس میں کوئی خاص شان, جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اور پھر اس سے سب سے بڑی بات ہے, آقا کریم جب جاتے ہیں نا مدینہ شریف میں بیٹھا, تو مدینہ شریف میں جاتے وہاں پہ نا یہودی جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہوتے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سے نجات ملی, جب فرعون غرق ہوا دریا نیل میں, ہم اس خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا موسیٰ تو میرا بھائی ہے, اگر آپ رکھتے ہو تو میں بھی رکھوں گا. تو بعد میں آپ نے پھر یہ کہا کہ یہ 10 محرم کو رکھتے ہیں, نیکسٹ سال میں اگر مجھے موقع ملا تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا. تو اس میں اکثر جو مفسرین کہتے ہیں اگر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ایسے ہی جیسے آپ کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو گئے ہیں. اور بہت سارے عاملین, بہت سارے جو روحانی لوگ ہیں وہ اس محرم کے 10 دنوں میں خاص ذکر اذکار, خاص وظیفے چلے جات کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات جب مہربانی پہ اتر ہے, اللہ کی ذات جب برکت پہ اتر ہے, جب وہ ایک دن کے روزے کو 7 سال کے گناہ معاف کر سکتی ہے, تو اگر آپ کوئی خاص وظیفہ جات, کوئی خاص ذکر اذکار کریں تو اس کے بھی بڑے ثمرات ہیں. اور بہت سارے نیک لوگ یہ کہتے ہیں اگر آپ ان 10 دنوں میں ذکر اذکار کریں, توبہ کریں, استغفار کریں, اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں, آقا کریم سے محبت کا اظہار کریں, صدقہ خیرات کریں, چیریٹی کریں, نوافل کریں, تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے. میں یہاں اپنے دیکھنے والوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 2 نفل روزانہ ان دنوں میں اہل بیت کو ہدیہ کریں, سیدہ زہرا کو ہدیہ کریں, کیونکہ دنیا کا برے سے برا انسان, دنیا کا ظالم سے ظالم انسان, دنیا کا گناہ گار سے گناہ گار انسان جب 2 نفل پڑھ کے سیدہ زہرا کے حضور پیش کرتا ہے تو وہ بخشا جاتا ہے. تو اب یہ خاص موقع آ رہے ہیں, خاص دن آ رہے ہیں, ہمیں ذکر اذکار, استغفار, نوافل, تلاوت قرآن پاک اور اللہ کے ناموں کا ذکر اذکار کرنا ہے, اور اہل بیت سے محبت عملی طور پہ اظہار کرنا ہے. اگر آپ جلسے جلوس کر لیتے لیکن اپنی زندگیوں میں ان کی تعلیمات نہیں لاتے, یہ 2 نظریوں کا ٹکراؤ ہوا تھا, 2 نظریے, ایک حق تھا ایک باطل تھا. یہ 2 شخصیتوں کا نہیں تھا, 2 نظریے تھے, ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل تھا. جب باطل غلبہ پا رہا تھا, جب عامریت غلبہ پا رہی تھی, تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے نانا کا جو دین ہے اگر میں آج نہیں اٹھتا تو مسلط پسندی ساری زندگی کے لیے مذہب بن جائے گی, قانون بن جائے گی. انہوں نے اٹھ کے وہ آواز بلند کی کہ روزے محشر تک نہ حق اور باطل کی علیحدہ کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. یہ وہی بات ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے, اپنی جرت سے, اپنی ہمت سے, اپنی استقامت سے آنے والے وقت کو, آنے
والے انسان کو بتا دیا ہے کہ جب بھی مشکل وقت آئے گی تو اپنی یہ دیکھنا کہ مقابلے پہ فوج کتنی ہے، تعداد کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، اسلحہ کتنی ہے. جیسے ابھی سیدھی سی بات ہے، انہی کے ماننے والے جو ہیں ان کے زیادہ جان سارے. ویسے تو پوری کائنات کی نہیں ماننے والی. ایران نے جس ہمت کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کیا ہے، یہ اسی دن کی یاد تازہ کرتے ہیں کہ وہ جو شمع جلا گئے ہیں، وہ جو چراغ جلا رہے ہیں، وہ صدیوں پہ صدیاں چڑھ گئیں. قافلہ لیل و شب چلتا چڑھا گیا، صدیوں کی آندیاں، صدیوں کے لیل و نہار پھرتے چلے گئے، لیکن وہ جو چراغ امام حسین علیہ السلام جلا گئے اس مہینے میں، اس کی روشنی ہر آنے دینے والے دن کے ساتھ چمکتی جا رہی ہے. اور حالیہ ایران نے جو ہمت، جو استقامت شو کی ہے، یہ اسی دن، اسی 10 محرم کا فیض ہے کہ آج بھی لوگ جب کوئی مشکل ٹائم آتی تو وہ وقت یاد کرتے. ایک طرف شمر تھا، نمرود تھا، اور ایک طرف یہ 72 ناجانسار تھے جنہوں نے اسلام پہ قربانی دے کے اسلام کو فار ایور امر اور قائم کر دیا. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، علی حسن ہے لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال سر سے ہے کہ محرم الحرام حرمت و برکت اور قرب الہی کا مہینہ ہے، تو سر رہنمائی فرمائیے کہ اس مبارک مہینے کے مصنون اعمال کی حقیقی روح کیا ہے، اور اس میں کیے جانے والے اعمال کے صدقات کا وسعت رزق سے کیا روحانی تعلق ہے، اور ایک طالب حق اس مہینے میں کیسے بارگاہ الہی میں سچا قرب اور باطنی تزکیہ حاصل کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. پہلی بات تو ہمیں کثرت سے اس مہینے میں استغفار کرنا ہے، کثرت سے اہل بیت پہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، اور روزانہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نہیں تو 2 نفل ضرور پڑھنے، 2 نفل ہدیہ کرنے اہل بیت کو، سیدہ زہرا کائنات کو. کیونکہ اہل بیت کو جو آپ ہدیہ کرتے ہیں، سیدہ زہرا کو، کائنات کی جو مالک ہیں، ان کو جب آپ ہدیہ کرتے ہیں تو اس کے بعد نام یہ پاسبل نہیں کہ وہ قبول نہ ہو. آپ کی بیماری ہے، آپ کی پریشانی ہے، آپ کی ٹینشن ہے، آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کا جاب کا مسئلہ ہے، تو سورہ کوثر جو ہے اس مہینے کی میں کہوں گا کثرت سے درود پاک، استغفار اور سورہ کوثر. اگر آپ جس کے گھر میں نوکری نہیں ہے، جس کے گھر میں پیسہ نہیں ہے، جس کے گھر میں تنگی نے ڈیرے ڈالے ہوئے، تو اگر آپ سورہ کوثر 120 بار روزانہ پڑھتے ہیں، 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں، اور جو 10 دن آ رہے ہیں عشاء کے بعد سورہ کوثر اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر میں رزق کے والے سے، بیماری کے والے سے، پریشانی کے والے سے اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں. اور جو لوگ اپنی روحانی ترقی چاہتے ہیں وہ بھی سورہ کوثر اگر اس نیت سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ روحانی ترقی دیتا ہے. نوافل کثرت سے پڑھیں، قرآن پاک کثرت سے پڑھیں، ذکر اذکار کریں، صدقہ جات دیں، صدقہ خیرات کریں. جب آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کی ان دنوں کی جو فیض ہے، ان دنوں کی جو سعادت ہے، ان دنوں کی جو سعادت ہے، وہ سمیٹنے میں کامیاب ہوں گے، اور آپ کی لائف میں جو بھی پرابلم ہے دور ہوگی. ٹھیک ہے سر. یوم عاشوراء کی تاریخ اور مذہبی اہمیت کیا ہے؟ جیسے پہلے میں نے بیٹا بتایا کہ یوم عاشوراء میں آدم علیہ السلام سے میں نے پیچھے سارا وہ بتا دیا ہے. آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے نوح کی کشتی، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے ملے، ایوب علیہ السلام اپنی بیماری سے ان کو چھٹکارا پایا، ابراہیم علیہ السلام، وہ سارے واقعات جب کائنات کی تخلیق سے لے کر اسرائیلی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بڑے فیصلے 10 محرم کو کیے. اور پھر کائنات کا جو سب سے حق و باطل کے مقابلے کا جو مارکا ہوا ہے وہ 10 محرم کو جو ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور جو نمرود اور شبر، اور جو دوسرا جو یزید تھا، ملعون یزید، جس کے بعد نا اگر اس دن یہ قافلہ، یہ جان ساروں کا قافلہ اس دن نہ اٹھتا، اور امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانی کی سب سے بڑی گدی مدینہ اپنے نانا کی گدی چھوڑ کے نہ جاتے تو کوئی شاید اسلام کی تاریخ بدل سکتی تھی. اللہ تعالیٰ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ بڑا خاص کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بیٹا جب کسی انسان سے پیار کرتا ہے نا تو اس سے بڑا کام لیتا ہے. زندگی موت تو آنی جانی ہے. امام حسین علیہ السلام چند سال اور جی لیتے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا. اللہ چاہتے تھے کہ میں اپنے محبوب کے نواسے کو امر کرنا ہے، اور ان کو وہ عزت، وہ شہرت دینی ہے کہ روز قیامت تک ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے جانسار، ان کے محبت کرنے والے، ان کے محبین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو خدا کی ذات میں اکثر کہتا ہوتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کے اندر کوئی خاص سمت تھی، کوئی خاص نور تھا، کوئی خاص روشنی تھی جو امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام تھی. کائنات میں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، کائنات میں جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، کائنات کے کسی زمانے میں کسی قوم پہ جب کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، رب ذوالجلال اپنا وہ خاص نور، وہ خاص سمت کسی خاص جسم میں ڈال کے وہ کائنات میں بھیجتے ہیں. تو وہ کائنات کی سب سے بڑی نور، سب سے بڑی روشنی، سب سے بڑا جسم، سب سے بڑی ہستی، انہوں نے 10 محرم کو جو مارکا کیا ہے وہ روز محشر تک، چاہے کوئی مسلم ہے چاہے کوئی نان مسلم ہے، دنیا میں جب بھی باطل کے خلاف کوئی تحریک اٹھے گی اس کی آواز میں امام حسین علیہ السلام کی آواز ہوگی، چاہے کوئی مسلم ہے چاہے کوئی نان مسلم ہے. جب بھی کوئی حق و باطل کی جنگ لڑے گا تو اس کی وہ جو مظلوم ہے اس کو ایک ہی آواز سنائی دے گی، جس طرح امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، میں نے بھی کھڑے ہونا ہے، جہاں پہ تعداد، جہاں پہ طاقت، جہاں پہ قلیل تعداد بے معنی ہو گئی تھی، اور حق نے آواز بلند کی، اور حق فار ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا.
ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، مزمل ہے ملتان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ پروفیسر صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرے بھائی ہے، اس کی عمر 35 سال ہے، اس کے گردوں میں پتھریاں تھی، مشین وغیرہ کے ذریعے آپریشن کروایا تو وہ گردے اب سکڑنے کی طرف جا رہے ہیں. برائے مہربانی کوئی اچھا سا روحانی علاج بتا دیں. ٹھیک ہے. میرے بھائی نے، ہمارا ٹاپک تو کچھ اور تھا، لیکن یہ درویش کا بیڑا ہوتا ہے، محبت کا بیڑا ہے، تو یہاں پہ ہم ساری باتیں کریں گے. پہلی بات تو میرے پیارے بیٹے آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے کسی بھی پنساری کے پاس جانا ہے، اسے کہنا ہے کہ مجھے پکھڑا میں اس لیے بال اسے لے لیں، پکھڑا اسے لے لیں، اور پکھڑا آپ نے 2 چمچے پکھڑے کے 2 الائچی کا کیا بس میرے پیارے بھائی کو صبح و شام پلانا ہے. ایک تو یہ کام ہو گیا. دوسرا کام یہ کرنا ہے، کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور پہ جانا ہے، وہاں سے بربرس ولگیرس 30 بربرس ولگیرس 30 آپ نے لینا ہے. یہ 10 قطرے صبح و شام لے رہے، 2 کام. تیسرا، میرے اس بھائی کو صبح و شام سورہ رحمان سنانی ہے، یا پھر سورۃ تغابن 11 بار پانی پہ دم کر کے پلانی ہے. اگر سورۃ تغابن 11 بار دم کر کے پلاتے ہیں، اس میرے بھائی کو جو گردوں میں پرابلم آ رہی ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور بہت جلدی یہ صحت مند ہو جائے گا. آخری کام، مریض سے کہہ کہ یا رقیب و یا حفیظ 300 بار، یا سلام ہو یا مومن ہو یا اللہ 300 بار پڑھے، تاکہ اللہ اس کو صحت دے. جب یہ آپ کہوا پلائیں گے اور دوائی دیں گے، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، پروفیسر عثمان لاہور سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ سر میرا سوال ہے 4 اگست ڈیٹ آف برتھ ہے، شعبے کے لحاظ سے سرکاری استاد ہوں، معاشی تنگی کا ہے معاملہ. پہلے بھی میں نے یہی کوشچن کیا تھا. 313 بار سورہ طلاق بھی پڑھی ہے، اور ذی الحجہ میں بھی 10 سورہ طلاق پڑھی ہے، سورہ کوثر بھی جا رہی ہے، استغفار بھی جا رہی ہے. سر ایسا رزق چاہیے جو لوگوں میں بانٹنے والا ہو، یا اب مجھے بتا دیں مجھے سورہ سبا پڑھنی ہے، یا سورہ سبا کے آیات والا وظیفہ کروں، یا سورہ حضرت سلمان کی دعا والا. اور ایک اور میرے پروفیسر دوست ہیں، ان کی 8 جولائی ڈیٹ آف برتھ ہے، پروفیسر ندیم صاحب، انہیں کے بھی میرے ساتھ یہی معاملہ چل رہے ہیں. تو برائے مہربانی دعا بھی فرمائیں اور بتا دیں اب کہ مرحوم الارام میں کیا تسبیحات کروں میں کہ رزق کی بارش ہو. بڑی اچھی بات ہے. ایک تو میں نے سورہ کوثر والا، آج میں نے کل میری ویڈیو لگ جائے گی محرم سے پہلے انشاءاللہ. ایک تو بیٹا آپ نے اس کو فالو کرنا، سورہ کوثر کے وہ ثمرات ہیں، یا اہل بیت کا وقت ہے، اور آقا کریم کی پوری کائنات ان کے غلام ہے. تو میرے سورہ کوثر والا عمل ہے جو بڑا افیکٹو اور مجرب ہوگا. ایک تو بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے. اور دوسرا سورۃ طلاق والا جو عمل ہے وہ بھی بڑا افیکٹو اور مجرب ہے، آپ نے وہ کرنا ہے. سورۃ طلاق بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے ذی الحج کے دنوں میں کیا تھا، وہی طریقہ رکھنا ہے، اس طریقے کو فالو کرنا ہے. 10 دن کرنا ہے سورہ کوثر. طریقہ 120 بار کر سکتے ہیں، 313 بار کر سکتے ہیں، 500 بار کر سکتے ہیں. اور سورۃ طلاق جو ہے اس کے 2-3 طریقے ہیں. ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ سکتے ہیں، 110 بار پڑھ سکتے ہیں، 313 بار پڑھ سکتے ہیں، 1000 بار پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے سورۃ طلاق کی آیات بھی پڑھنی ہے. جو لوگ رات کے وظائف نہیں کر سکتے ان دنوں میں، انہوں نے یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار، یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار. اگر آپ یہ تسبیحات ذکر اذکار کرتے ہیں انشاءاللہ سے جو رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، گھروں میں جو فاقے پڑے ہوئے ہیں، فاقوں سے نجات مل جائے گی، اور آپ کے گھر میں رزق اور پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی. آپ ان دونوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشحالی لائے اور آپ ایک شاندار زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ظہیر ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے میڈم، محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، بہت قیمتی مہینہ ہے، جی اہل بیت کا مہینہ ہے. تو اس میں قرب الہی کے لیے پروفیسر صاحب سے کوئی سوال ہے کہ کوئی ایسی چیز دیں کہ قرب الہی، کیونکہ اہل بیت کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ آدمی کو ملتا ہے. بڑی بات ہے میرے پیارے بھائی. قرب الہی کے والے سے کہتے ہیں اللہ کا عشق آ جائے، اللہ کا پیار آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کوئی انسان اگر چاہتا ہے نا کہ مجھے میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا پیار آ جائے، اللہ مجھ سے پیار کرے، میں اللہ سے پیار کروں، تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جس کو پسند کر لیتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اگر کسی انسان کے دل میں یہ بات آ گئی ہے، کوئی انسان یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اس پہ اللہ کا کرم ہو گیا، وہ اللہ کا بلیسڈ ہے، اس پہ اللہ کا خاص کرم ہو گیا، وہ اس کی اللہ نے کھینچ لیا اس کو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، تاریکیوں سے نکال کے روشنی بخشتے ہیں. اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے، اگر آپ کے دل میں یہ تانگ ہے، اگر آپ کے دل میں یہ جوش ہے یا عقیدت ہے یا وارفتگی آ گئی کہ میں نے اللہ کی طرف بڑھنا ہے، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے جو آپ پہ ہو چکا ہے. آپ نے کرنا کیا؟ یا اللہ آپ نے 1000 بار ڈیلی پڑھنا ہے. اگر آپ کے اندر زیادہ ہمت ہے، زیادہ جوش ہے، زیادہ ولولہ ہے، آپ زیادہ صبرات سمیٹنا چاہتے ہیں، تو پھر 6666 بار 6000
666 بار آپ نے 10 دن روزانہ پڑھنا ہے اس خیال کے ساتھ اللہ میاں مجھے اپنا بنا لے. ایک بات درود پاک آپ نے 1000 دفعہ پڑھنا ہے. 2 کام سورہ کوثر 120 بار پڑھنی ہے تاکہ آقا کریم کی مدد اور آقا کریم کا فیض جاری و ساری ہو سکے. تیسرا میں نے اپنے چینل پہ نادی علی کا وظیفہ آج رات لگا دوں گا انشاءاللہ. اگر آپ نادی علی کریں تو اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب محبت پیار شامل ہوتی ہے. یہ وہ سارے ذکر اذکار جن سے آپ اللہ کا خاص فیض پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر محرم میں روزے رکھنے کا کیا فضیلت اور کیا حکمت ہے؟ بڑی پیاری بات. آقا کریم جب مدینہ شریف آتے ہیں نا تو مدینہ شریف جب آتے ہیں تو وہاں پہ پہلے سے یہودی موجود ہوتے ہیں. میں یہودیوں کی عقل دانش پہ بعض کو حیران ہو جاتا ہوں. یہ کتنے چلاک تھے. جب ان کو اپنی کتابوں سے پتہ چل گیا تورات سے ساری پتہ چل گیا نہیں کہ جو آخری نبی ہے وہ اس علاقے میں آئے گا, تو یہ آقا کریم کی ولادت سے پہلے یہاں پہ نا مدینہ شریف مکہ میں آ کے انہوں نے بصیرہ اختیار کر لیا. اور جب بھی انہوں نے پھر جب آقا کریم دنیا میں تشریف لایا, آقا کریم نے نبوت کا دعویٰ کیا, پھر انہوں نے سوال بھی وہ پوچھے, وہ ذوالقرنین والا سوال, وہ صحاب کہف والا سوال, موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا سوال. وہ یہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ تو یہ جانتے ہی نہیں. جب انہیں اللہ نے وہاں پہ انہوں نے سوال پوچھے, اہل مکہ جب ان کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ آپ پہلے آپ کے نبی پہلے آئے ہیں, ہمارے پاس ایک شخص ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے پھر وہ سوال بھیجے کہ وہ پوچھیں ان سے صحاب کہف کون تھے, ذوالقرنین کون تھا, خضر علیہ السلام کون تھے, موسیٰ. حالانکہ آقا کریم نے سچ جواب دے دیے. اصولی طور پہ اس مکار اور ظالم قوم کو چاہیے تھا فوری طور پہ مسلمان ہوتے. ان کو غصہ یہ تھا کہ آقا کریم جو ہے آخری نبی جو ہے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے, لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا, اس پہ کیا. یہ جو مدینہ شریف میں پہلے سے موجود تھے یہودی, یہ نا 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے ساتھ جنگ ہوئی, موسیٰ علیہ السلام نکلے, فرعون پیچھے نکلے. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا دریائے نیل پہ رستہ بنا, اور آپ جب اس میں سے نکل گئے تو جو فرعون پیچھے آیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ پانی اکٹھا ہو, اور فرعون غرق ہو گیا. اور غرق ہوتے وقت جب وہ کلمہ اس نے پڑھنے کی کوشش کی تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ اتنا ظالم تھا, اس کو کلمہ نہیں پڑھنا, اگر یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا تو مجھے اس کو معاف کرنا پڑے گا. لہٰذا جو جبرائیل آ کے اس کے منہ میں ریت ڈالتے ہیں, اور اب جب تاریخ ابھی جب اس کی لاش 14 صدیوں جو ہزاروں سال بعد جب دریافت ہوئی ہے تو سائنسدان اور اہل دنیا کو مسلمان ہو جانا چاہیے کہ اس کے منہ سے واقعی ریت نکلی ہے. اس کی ممی سے اس کی لاش کی جب اس کو نکالا نا, اس کے اندر ریت گئی ہوئی تھی. جبرائیل علیہ السلام نے ڈالی تھی. اللہ نے کہا تھا اگر اس نے معافی مانگ لی, اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے شاید اسے معاف کرنا پڑے. تو یہ جو یہودی تھے مکہ مدینہ شریف میں, یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس نا نجات کے حوالے سے روزہ رکھتے تھے. تو آقا کریم نے فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام بھائی تھے, میں بھی روزہ رکھتا ہوں. بعد میں پھر آپ نے کہا کہ اگر میں ان پہ نام رکھوں گا تو پھر مماثلت نہ ہو جائے گی, کہیں نہ کہ ہماری نقل اتارتے ہیں. پھر آپ نے کہا اگلے سال میں انشاءاللہ 9ویں اور 10ویں کا بھی روزہ رکھوں گا. اب کہا جاتا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے, اگر آپ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تو آپ کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا سارا سال کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوئی حماقت کوئی گناہ ہوتا رہتا ہے, اور جب گناہ کے بعد جب ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. لہٰذا 9ویں 10ویں کا روزہ رکھنا ایک سعادت عمل ہے, ایک نیک عمل ہے, ہم سب کو رکھنا چاہیے. ایک تو اہل بیت سے محبت کا اظہار, آقا کریم سے محبت کا اظہار, اور جو آقا کریم اور اہل بیت کی خاندان سے محبت الفت کا اظہار ہے وہ ہوتا ہے. اور اگر آپ یہی ہماری چھوٹی سی ادا, یہی ہماری چھوٹی سی کوشش ہمیں اہل بیت کی غلاموں میں شامل کر دے تو ہمارے دونوں جہاں امر ہو جاتے ہیں. یہ روزہ رکھنا باعث ثواب ہے. ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھنے کی. ٹھیک ہو گیا سر. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, مریم عبداللہ گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ 9ویں 10ویں کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے, تو اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر پروفیسر صاحب سے کہیں کہ اس کو بیان کر دیں. میری بیٹی شاید ہمارا لائیو پروگرام نہیں دیکھ رہی, اس نے پہلے سے شاید پلان کیا ہوا تھا. اسی سارا بیک گراؤنڈ بسر میں ابھی آپ نے بتایا, دیکھو میری بیٹی شاید دیکھ نہیں رہی تھی. بیٹا میں اس کو نہیں کروں گا ابھی, پچھلے اگر پروگرام اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ پھر بیک گراؤنڈ میں جا سکتی. چھوٹا سا جواب یہ دوں گا کہ جو یہودی ہیں جب آپ نے ہجرت کی تو وہاں پہ یہودی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت فرعون کے جو مقابلہ ہوا, موسیٰ علیہ السلام کی نجات ہوئی, تو وہ وجہ تھی جس وجہ سے وہ خوشی میں رکھتے تھے کہ ہماری قوم کو بنی اسرائیل کو نجات ملی فرعون کے ظلموں سے, تو اس خوشی میں رکھتے. تو آقا کریم نے فرمایا موسیٰ تو میرے بھی بھائی تھے, میں بھی رکھتا ہوں. تو پھر آپ نے کہا اگر اگلے سال مجھے موقع ملا تو میں 9ویں کا بھی رکھوں گا. تو 9ویں 10ویں کا آپ روزہ رکھتے تھے. ایک بات. دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں, ذی القعدہ ہے, ذی الحج ہے, محرم ہے, رجب ہے. تو یہ اس پہ اللہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محرم میرا مہینہ ہے, اس کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں. اور جب اللہ کا مہینہ ہو گیا, اور دوسری بات ہے یہ
کہ جو 10ویں محرم کو جو قافلہ ہے جان ساروں 72 جان ساروں نے جو کربلا میں تاریخ کے انمٹ نقش لگا دیے ہیں اور اسلام کو زندہ کیا ہے. اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ یزید تھا، حسین ہے، یزید ماضی کا حصہ تھا، حسین آج بھی ہر قیامت تک رہیں گے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اس قوم کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. امام حسین علیہ السلام نے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی گدی چھوڑ کے جو تاریخ انسانی پہ انمٹ نشان چھوڑے ہیں اور حق کا ساتھ دے کے جو ایک نئی روایت قائم کی ہے، روزے قیامت تک وہ امر ہو گیا. ہمیں ان سے وابستگی، ان سے محبت، ان سے عقیدت کے طور پہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی جو وہ رکھتے تھے تو یہ ہماری نجات کا باعث ہے. اہل بیت ایسا گھرانہ ہے، آقا کریم نے فرمایا تھا جو ان سے پیار کرتا ہے جو وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے دعوت رکھتا ہے وہ مجھ سے دعوت رکھتا ہے. ہمیں آقا کریم کی اس بات پہ کہ آقا کریم فرما گیا کہ جو ان سے پیار کرے گا، جو ان کو دکھی کرے گا وہ مجھے دکھی کرے گا، جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھے پیار کرے گا. تو ہم نے اہل بیت سے محبت کے طور پہ، آقا کریم کی اس رسم کے طور پہ اس روزہ رکھنا تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ کے نبی راضی ہو. اگر اللہ کا نبی راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر اہل بیت راضی ہے تو اللہ کا نبی راضی ہے. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے باعث سعادت ہے، دونوں جانوں میں ہمارے لیے فائدہ ہے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، وقاص ہیں لیا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے کہ یہ مجھے عاشوراء والے دن کے روزے کی فضیلت جاننی ہے، اور یہ کہ اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس مہینے اپنے لیے دعا، اپنے کاروبار رزق کے لیے دعا کے لیے کوئی خصوصی دعا کس طرح بندہ کرے. بڑی سی بات. ٹھیک ہے، میں اس پہ جیسے پہلے میں نے بات کر دی کہ میں پھر تو رزق کے والے سے تھوڑا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سارے لوگ اس پہ پوچھ رہے ہیں تو ہم 2-3 دفعہ اس کو ریپیٹ کر چکے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ رب کی رضا راضی کیسے ہوتا ہے، رب راضی کیسے ہوتا ہے. پہلے یہ بات ہے وہ کون سے دل ہیں، وہ کون سے انسان ہیں، وہ کون سے شخص ہے جو رب کو پیارے ہیں. ٹاپک لب لباب یہ ہے وہ کون بندے جو رب کو محبوب ہے. ہم غلطی کیا کرتے ہیں، ہمارے جو سینے ہیں، ہمارے جو دماغ ہے، ہمارے جو دل ہیں نفرت، بغض، کینے سے بھرے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم اللہ کے محبوب بندے. یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں نفرت، کینہ، بغض ہے، حسد ہے کسی دوسرے کے لیے، میں اس کو پسند نہیں کرتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے، وہ دل، وہ قلوب جو رب کو پسندیدہ ان میں شامل ہو جائے، تو پہلے ہمیں اپنے سینے کو صاف کرنا ہے، نفرت سے آزاد ہونا ہے، متشدد نہیں رہنا. ہمارے جو کچھ علماء سو جنہوں نے نفرت اور عصبیت کی اور ایک دوسرے کو تقسیم کرنے کی جو انہوں نے تفرقہ بازی کی جو پنیری لگائی تھی، اس کے نقصان ہم نے بڑے جھیلی ہیں. ہمیں محبت بانٹنی ہے، پیار بانٹنا ہے، دوسروں کو برداشت کرنا ہے، انسانوں سے پیار کرنا ہے. جب ہم انسانوں سے پیار کریں گے پھر ہم سورہ کوثر اگر کرتے ہیں 120 بار، یا غنیوں یا مغنیوں کرتے ہیں 5 تسبیحیں یا 11 تسبیحیں، یا رضا کو جب باسط کرتے ہیں تو اس کی وہ ثمرات ہیں. رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے. اور اگر اپنے سینے کو نفرت بغض کینے سے پاک کر کے، حسد سے پار کر کے دوسروں کے لیے اصلاح سوچتے ہیں، نفع سوچتے ہیں، بہتری سوچتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ویسے نجات ہے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، علی حیدر ہیں لاہور سے. ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم. میرا پروفیسر صاحب سے سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں پہلے 10 دنوں میں کوئی ایسے وظائف بتا دیں کہ اہل بیت کے مزید قریب ہو سکیں، ان کی محبت دل میں مزید آ سکے. ٹھیک ہے. پہلی بات بیٹا یہ ہے، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ کے لیے باعث سعادت، باعث برکت ہے کہ آپ نے یہ سوچا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ سوچ سے بھی محروم ہیں. اگر میرا بیٹا آپ یہ سوچ رہے کہ اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی قربت ہے، اہل بیت کی میں قریب لوگ غلاموں میں شامل ہو جائیں. ہم تو غلام لوگ ہیں، ہم غلاموں میں شامل، ہمارے گلوں میں پٹے پڑ جائیں اہل بیت کے، مولا کائنات کے والے سے، تو اس کے والے سے میں سمپل کہوں گا کہ تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے ان پہ، ایک بات. اور دوسری بات ہے زندگی میں آقا کریم سے کسی نے پوچھا تھا، ایک بڑی پیاری بات ہے، کسی نے آقا کریم سے پوچھا تھا کہ بندہ ان کے پاس ہے، کہنے لگا کہ آقا کریم غرور اور تکبر کیا چیز ہے. یہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی غرور کیا، تکبر کی کیا چیز ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ غرور، کہنے لگا کہ میں اگر اچھے جوتے پہن لوں یا رسول اللہ تو کیا یہ غرور تکبر نہیں ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا بالکل نہیں، اگر تم اچھے جوتے پہنتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ فرمانے لگے صحابی کہ اگر میں بڑے مہنگے جوتے پہن لوں، بڑے مہنگے کپڑے پہن لوں تو کیا یہ تکبر غرور نہیں؟ آقا کریم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر غرور نہیں ہے. تکبر غرور کیا ہے؟ آپ کے سامنے حق آ گیا اور آپ نے حق کو قبول نہیں کیا، آپ کو پتہ لگ گیا یہ حق ہے، آپ اوائڈ کر گئے، یہ تکبر غرور ہے. تو اس جو مولا کائنات جو ہے ان کے جو امام حسین علیہ السلام ہے، ان کے سامنے جب حق آ گیا انہوں نے مسلط نہیں دیکھی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مقابلے میں فوج کتنی طاقتور ہے، کیا یہ وہ، انہوں نے آواز بلند کی. تو ایمان یہ ہے کہ آپ حق کے خلاف
آواز بلند کریں. تو اگر آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی ایسا آپ کہتے ہیں ان کے قریب ہو جائیں, آپ کے سامنے آپ کو پتہ چل گیا یہ بندہ حق پہ ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں, آپ کو پتہ چل گیا یہ ظالم اس کا ساتھ چھوڑ دیں, آپ کو پتہ چل گیا مظلوم اس کا ساتھ دیں. تو یہ وہ طریقہ ہے, یہ وہ شمع روشن کر گئے ہیں اہل بیت کہ دنیا میں جب بھی ظلم ہوگا, جبر ہوگا, فراڈ ہوگا, لوگوں پہ عصبیت کے تحت ظلم جبر کیا جائے گا اور ان کے خلاف جب کوئی نہیں بولتا تو وہ سارے منافقین نے کہیں کیے ہیں. تو اگر آپ کوئی ایسا موقع دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی مظلوم آ گیا اور اس کی حق کی آواز بولنے والا کوئی نہیں, تو جب آپ حق کی آواز بولیں گے تو یہ آپ ان اہل بیت کی ان کی تقلید کر رہے ہیں, ان کا پیچھا کر رہے ہیں, ان کی پیروی کر رہے ہیں. اگر آپ چپ رہتے تو آپ دوسرے گروپ میں شامل ہو جاتے. یہ دو نظریات کا ٹکراؤ تو میں بار بار کہتا ہوں, حق و باطل کا نظریہ, ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل تھا. اگر آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ محمد حسین علیہ السلام کا جو قافلہ جان سار ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ جو اہل بیت کی محبت اہل بیت گرانوں کو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. ذکر اذکار جو ہیں وہ پھر بولتا ہوں, سورہ کوثر, درود پاک, استغفر اللہ, اگر آپ یہ ذکر اذکار کرتے تو ہمارے لیے بیسے برکت ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, انایا ہیں لاہور سے, مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال محرم کے حوالے سے ہے کہ ہمیں ایسے کون سے وظائف کرنی چاہیے محرم میں جس سے ہم اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکیں, اور ایسے کون سے صدقات ہیں مطلب جو ہمارے لیے بہتر ہوں, ہماری زندگی کے لیے بہتر ہوں. بڑا اچھا بات کی ہے. صدقات کے حوالے سے ہمارے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ صدقات کیا, صدقہ خیرات دیں. صدقہ خیرات, پہلی بات تو کہ صدقہ خیرات میں اکثر کہتے ہو 1 کلو چاول لیں, 1 کلو گندم لیں, 1 کلو کالے چنے لے لیں, اس پہ یا رزاق ہو یا باسط ہو 1000 دفعہ پڑھیں, اس کی 10-11 پوٹلیاں بنا لیں, روزانہ 1 پوٹلی پرندوں کو یا کیڑوں کو ڈالیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہے. ایک کام جو مخیر حضرات ہیں وہ راشن لے آئیں, جتنا آپ افورڈ کرتے ہیں گھر میں لیں, اس پہ لا کے یا رزاق ہو یا باسط ہو پڑھیں, پھر لوگوں غریب لوگوں میں مستحقین میں بانٹ دیں. یہاں پہ ایک اور بات میں نے کلیئر کرنی ہے, صدقہ خیرات کے والے سے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں, جو قریبی عزیز لوگ ہیں, ان کو صدقہ خیرات دینا بہتر ہے. اگر آپ اپنے گھر کے ملازموں کو, اپنے گھر کے جو ملازمائیں رکھی ہوئی ہیں وہ بھوک سے مر رہی ہیں, ان کو بیماری ہے, پریشانی ہے, ٹینشن ہے, فیسیں ہیں, بل ہے, وہ نہیں دے رہے, آپ ان کو نہیں دیتے, باہر دیتے, تو یہ ایسا عمل نہیں ہے. آقا کریم کا سمپل فرمان ہے کہ صدقہ خیرات سب سے قریب, سب سے عزیز لوگ. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, مسکرا کے دیکھیں, کسی کو ہوپ دے دیں, کسی کی ہمت دے دیں, کسی کو حوصلہ دے دیں, یہ بھی صدقہ خیرات میں آتا ہے. اگر آپ کو یہ موقع نہیں ملتا تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر اگر ہم پڑھتے ہیں, یہ بھی صدقہ خیرات بھی آتا ہے. تو صدقہ خیرات کرنا ہے. ساتھ سورہ کوثر کا جو میں عمل بتا رہا ہوں اس پروگرام میں مسلسل, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار, یا رزاق ہو یا باسط ہو 5 بار اگر پڑھتے ہیں تو رزق کی بندش بند ہو جاتی ہے, رزق کھلتا ہے اور بے شمار رزق آتا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, آسمہ ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ محرم الحرام میں سب سے بہترین عمل جو ہم کر سکتے ہیں وہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات کی ہے. پہلی بات تو استغفار, استغفر اللہ. جب بندہ استغفر کرتا ہے تو اپنی ذات, اپنی ایگو, اپنے وجود کی بندہ نفی کرتا ہے. استغفار کرنا ہے. پھر درود پاک, درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. پھر قرآن پاک کثرت سے پڑھنا ہے, نوافل پڑھنے ہیں, ذکر اذکار کرنے ہیں, صدقہ خیرات کرنا ہے, کسی غریب کی ہیلپ کرنی ہے, کسی غریب کی مدد کرنی ہے. کیونکہ جو میری بیٹی نے سوال کیا نا کہ کسی کی سب سے بڑا عمل کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اعتکاف, 30 دن اعتکاف بیٹھنے سے بہتر عمل یہ کہ وہ اٹھ کے کسی غریب, کسی محتاج کی ضرورت پوری کرے. کسی کو جو بندہ کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے, کوئی مشکل میں پریشانی میں ہے, اس کی مشکل دور کرنا مسجد نبوی کے اعتکاف سے بہتر ہے. تو اگر آپ کے دائیں بائیں, یقیناً بے شمار لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جو مصیبت میں ہیں, پریشانی میں, ٹینشن میں ہیں, اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں بہت ایسا عمل ہے. ساتھ آپ استغفار پڑھیں, درود پاک پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, نوافل پڑھیں, ذکر اذکار پڑھیں, اور سورہ کوثر کثرت سے پڑھیں ان دنوں میں. انشاءاللہ پہلے بیت کی محبت بھی آپ کو نصیب ہوگی اور آپ اللہ کے نیک بندوں میں شامل بھی ہوں گے. ٹھیک ہے سر. کربلا سے آج کے معاشرے کو کیا سبق ملتا ہے؟ کربلا میں بیٹا بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. کربلا اگر نہ ہوتا تو پوری انسانی تاریخ کا زاویہ بدل جانا تھا, سیدھی سی بات ہے. پوری انسانی تاریخ میں ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کا رول ہے, اور جو طاقتور ہے اس کو طاقت کرنے کا اختیار ہے. طاقتور کے سامنے کوئی مظلوم, کوئی کمزور نہیں بول سکتا. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو نظریہ حق و باطل کا فلسفہ پیش کیا, اس کا یہ دیا ہے کہ طاقت کا دار و مدار نہیں ہے. اور کربلا میں ایک اور تبدیل کر دی ہے. وہ وقتی جو جیت تھی یزید کی, نمرود اور شبر کی, وہ وقتی جیت تھی, وقتی شکست تھی وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی, لیکن وہ قیامت تک کے لیے جیت قرار پائی.
یعنی کہ شکست اور جیت کے معیار بدل دیے کربلا نے. کربلا میں حالانکہ ظاہری طور پہ جو شمر تھا اور یزید تھی اس کی فوجوں کو فتح ملی, لیکن ویسے قیامت تک آنے والے وقت کے لیے وہ ملعون ٹھہرے, وہ ظالم ٹھہرے, وہ ذلیل ٹھہرے, وہ برے ٹھہرے. حالانکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانسار جو وقتی طور پہ شکست کھا گئے, لیکن قیامت تک وہ فتح کے چاند ستارے بن کے آسمان پہ چمک گئے. یعنی کہ کربلا نے ہمیں وہ سبق دیا ہے کہ اگر آپ کسی وقتی شکست کے تحت ہار جاتے ہیں, لیکن آپ کسی کاز کے لیے, کسی مقصد کے لیے, کسی جائز بات کے لیے, کسی حق کے لیے جاتے ہیں, تو وہ وقتی شکست ہوتی ہے, امر ہمیشہ کے لیے امر ہوتی ہے. تو کربلا کا یہ سبق ہے کہ کوئی شکست نہیں ہوتی, کوئی فتح نہیں ہوتی. فتح وہی ہوتی ہے جو کسی کاز کے لیے لڑی جائے, کسی حق کے لیے لڑی جائے. اور جو شکست ہے وہ وقتی شکست ضرور ہو سکتی ہے, لیکن آنے والے دنوں میں اس کو فتح کے طور پر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, عزیز الرحمان صاحب ہیں لاہور سے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, میں نے آپ سے بڑی صاحب سے سوال پوچھنا تھا ایک. جی سر پوچھیں. ہیلو. ہاں جی. ہیلو. ہاں جی سر بولیں. میں عزیز الرحمان بول رہا ہوں جی, بٹی صاحب سے ایک سوال پوچھنا میں نے. جی جی. بٹی صاحب. جی جی. میرے خیال میں وہ لائن ڈراپ ہو گئی سر. اس کے علاوہ نوجوان نسل کو محرم کے پیغام سے کیسے روشناس کرنا؟ نوجوان نسل بیٹا جو ساری زندگی نا ہیروز کی تلاش میں رہتی ہے, کیونکہ ایسا انسان ہیرو, کوئی ایسا بڑا آدمی جس کو میں فالو کر سکوں. ساری زندگی انسان اب جو بندہ جوان ہوتا ہے نا, وہ ہیروز کی رول ماڈل کی تلاش میں رہتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو رول ماڈل تلاش کریں تو امام حسن علیہ السلام سے, امام حسین علیہ السلام سے بڑا رول ماڈل ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے. انہوں نے جس طرح باطل کے خلاف, جس طرح جھوٹ کے خلاف, جس طرح آمریت کے خلاف جنگ لڑی اور کھڑے ہو کے للکار کی آواز دی, وہ ہمارے نوجوان نسلوں کے لیے, جو جوان ہے ہمارا بچہ, اس کے لیے رول ماڈل کے طور پہ ایک قابل قبول مثال ہے. اگر یہ امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو یہ بھی امر ہو سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ یہاں ایک اور بات ہے کہ جو وقتی موت ہے وہ وقتی ہوتی ہے, جو وقتی شکست ہے وہ شکست وہ اس پہ نہیں ہے. اگر ہمارا آج کا نوجوان امام حسین علیہ السلام کے افکار, نظریات, کریکٹر, کردار اور شمر اور یزید کے خلاف جو انہوں نے جنگ لڑی ہے اس کو مشعل راہ بنا لیں, تو یہ جہاں بھی ان کے لیے پار ہے اور اگلا جہاں بھی ان کے لیے پاس ہے, دونوں جہانوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے روز قیامت جو امام حسین علیہ السلام کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ آقا کریم کی محبت, آقا کریم کے سائے کے متحق ہوں گے, اور جو مخالف ہوں گے وہ جہنم کی آگ بنے گی. ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا چاہیے. سر محرم کے حوالے سے معاشرے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس پہ یہ بڑی ہے ہمارے نا, جب سے آمریت آئی ہے ہمارے اسلام میں, اور اس نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ یہ سینسٹیو پوائنٹ ہے, دکھی پوائنٹ ہے, دل چیر جاتا ہے کہ دیکھے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے اہل بیت کو ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے اہل بیت کو دکھی کیا اس نے مجھے دکھی کیا, اور جس نے اللہ کے نبی کو دکھی کیا اس نے رب کو کیا, اور جس نے رب کو دکھی کیا اس کا کیا بچا ہے. تو ہمارے آمریت کا جو ایک سزا تھی, یا آمریت غالب رہی مسلمانوں پہ, اس نے اپنی سروائیول کے لیے, اپنی بقا کے لیے بہت سارے طریقے اس نے تلاش کیے, اور ان طریقوں کو تلاش کرنے کے لیے اس نے اہل بیت کے کردار کو مسخ کرنے کی, ان کی شان کو پھیکا کرنے کی, ان کی شان کو کمزور کرنے کے لیے مختلف سارے لیے. اور کہیں نہ کہیں ان کی باقیات آج بھی ہے, لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ روز محشر جب حوض کوثر پہ جائیں گے, اور حوض کوثر پہ جانے کے بعد جس کے دل میں ذرا سی بھی اہل بیت سے محبت نہیں ہے وہ کس منہ سے جائے گا, اور وہ الاؤڈ کیسے ہوگا وہاں جانے کی. دنیا اگلا جہاں جو ابدی زندگی ہے ہماری, وہاں پہ ایک ہی حکومت ہے, ایک ہی ہستی کی, وہ امام ہمارے آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی دو جہاں, نبی رحمت, وجہ تخلیق کائنات, محبوب خدا ہیں. اگر ہم ان کو ناراض کر گئے تو ہم کیسے جائیں گے جب وہ کہہ گئے ہیں جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے کی, جس نے ان کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا. تو آمریت کے جو علمبردار تھے, آمریت کے جو مداری تھے, جو آمریت کے جو چمچے تھے, انہوں نے ہر دور میں کچھ نہ اہل بیت کی شان, ان کی عظمت, ان کے کردار کو گھٹانے کی کوشش کی. اور وہی جو جراثیم کہیں نہ کہیں ہمیں ملتے ہیں. ویسے تو جو حق کو جانتا ہے, جو قرآن کو جانتا ہے, آقا کریم کی تفسیر کو جانتا ہے, وہ کبھی بھی اہل بیت سے خدا نہ کرے عداوت یا ان کی شان میں کمی کا سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, سائمہ ہے بنی کالا سے. سر ان کا سوال لینا ہے, اس کے بعد ہم ایک بریک میں جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو محرم الحرام میں بلیک ڈریس پہنا جاتا ہے, اور اگر وہ سنی لوگ پہن لیں تو اس پہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ کیا یہ شرک میں آ جاتا ہے کہ ہم لوگ بلیک ڈریس نہیں پہن سکتے, یہ منع ہے واقعی میں؟ اور دوسرا جو اہل تشیع ہم لوگوں کو دیتے ہیں نیاز, تو کیا وہ وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے میم, اس سوال کا جواب دیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک سر. بریک میں جانے سے پہلے میم سائمہ نے سوال کیا تھا. ہم جو غلطی کرتے ہیں کہ ہم نا وضع قطع پہ زیادہ جاتے ہیں. ہمیں وضع قطع کے بجائے کردار اور سیرت پہ جانا چاہیے. ہمیں اہل بیت کی محبت, ان کا کردار, ان کی سیرت, ان کے افکار, ان کے نظریات کو فالو کرنا چاہیے. یہ وہی بات جو اکثر کہتا ہوتا ہے کہ ہم حرمت رسول پہ جان دینے کو تیار ہیں, ہم ان کی شریعت پہ چلنے کو تیار نہیں ہیں. شریعت محمدیہ ہم نے نکالنی ہے اور عورتیں میں رسول پہ ہم نے جلسے جلوس بھی کرنے تھے. اسی طرح ہم جو اہل بیت کی حق و باطل کی جنگ ہے, ان کے نظریات ہے, افکار ہے, باطل کے خلاف, جھوٹ کے خلاف, کفر کے خلاف, تکبر کے خلاف, غرور کے خلاف, وہ جو نظریات ہے وہ ہماری زندگی کے حصہ بن جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے صالح اور امن کا معاشرہ ہو جائے. اور دوسری بات ہے کہ ان جھگڑوں میں, ان رولوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کپڑے کون سے پہن رہے ہیں, کپڑے کون سے پہن رہے ہیں. دنیا کے مختلف حصوں میں اہل بیت سے محبت اور عقیدت کا اظہار مختلف ہے. کہیں پہ ہماری پاکستان کی طرح وہ سارا پروسیس ہوتا ہے, کہیں پہ نہیں ہوتا. کہیں پہ کیا ہوتا ہے, کوئی کھانے دیے جاتے ہیں, کہیں پہ نہیں دیے جاتے. آپ محبت کا اظہار ضرور کریں, لیکن اکثر میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو مختلف مکاتب فکر ان کی غلطی کرتے ہیں کہ مختلف مقامات کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. میں اکثر ریکویسٹ کروں گا ادب کے ساتھ, میں ایک طالب علم ادب کے ساتھ کہوں گا کہ اللہ کی ذات اللہ ہے, اللہ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ڈفرینشیٹ اس کو رہنا چاہیے, اور آقا کریم اور مولا کائنات حضرت علی کے درمیان بھی جو ڈفرینس اس کو رہنا چاہیے. بعض کا ہم کیا کرتے ہیں کہ اہل بیت یا مولا کائنات کو کہیں اوپر لے جاتے ہیں, اوپر والی ہستی نیچے لے جاتی ہیں, نبی کو اوپر لے گئے نیچے لے گئے. ہر جو شخص نہیں ہے, جو اللہ کی ذات ہے, آقا کریم ہے, مولا کائنات ہے, اہل بیت ہے, ان کے سب کے مقام آتے ہیں اور ان کے مقامات ہم دل سے مانتے ہیں. اور جو نہیں مانتا وہ تو دائرہ اسلام میں نہیں. ہمیں ان سب کے مقامات کا تعین رکھنا چاہیے, کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے, کہیں ہم نیگیٹو ایریے میں نہ چلے جائیں, کوئی غلطی نہ ہم سے ہو جائے, کہیں شرک کے مسئلے میں نہ آ جائیں, کہیں آقا کریم کی عزت کے والے سے ہمارے منہ سے نہ نکل جائے, کہیں اہل بیت کی محبت کے والے سے کوئی نہ ہو جائے. ہمیں احترام کرنا چاہیے, محبت کرنی چاہیے. تفرقات کیا ہیں, تفرقہ بازی کیا ہے, ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور ان نیک ہستیوں کی, اہل بیت کی کردار, سیرت, نظریات کو اپنی وجود, اپنی کوشش اپنی گھروں میں لانا چاہیے. اور جو ان کے رہن سہن ہے, باقی چیزیں وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. لیکن ہمیں انہیں نظریات, کردار اور ان کو جو باطل کے خلاف لڑنے کا جذبہ تھا وہ اپنی زندگی میں لانا چاہیے. ٹھیک ہے سر. موجودہ دور میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو عملی زندگی میں کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ وہ کہ ہمارے دور میں بیٹا یہ ہو گیا ہے, منافقت, جھوٹ, فراڈ, طاقت کا راج ہے. یہاں پہ جو طاقتور ہے اسی کی امت ہے, جو طاقتور ہے وہ جس کے 4 بڑے افسر ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے کچھ عرصہ پہلے نا, میں تو چھوٹا سا بندہ ہوں, میری کیا اوقات ہے, میں نا میں لندن جانا تھا. میں جب لندن گیا نا تو ایک دوست میرے پاس آ گیا, کہتا آپ نے واپس کب آنا ہے؟ میں کیا کیوں, کیا خیر ہے؟ کہتا میں ڈر رہا ہوں کہ اگر مجھے پیچھے سے کوئی پولیس کی واسطہ پڑ گیا یا مجھے کچھ ڈی سی سے کام پڑے گا, مخالف ہوگی, تو میں تو اس بیس پہ آپ کے پاس آتا ہوں کہ آپ کے دائیں بائیں تلک ہے. میرے کو تلک شلک کو نہیں, میں تو کمزور آدمی ہوں. لیکن ہمارے معاشرے کا المیات دیکھیں کہ یہاں پہ عام بندہ کسی چودھری, کسی وڈیرے, کسی بدماش کا مراسی بن کے رہتا ہے کہ خدا نہ کرے کل کو میرے کے مشکل ٹائم آئے تو میں کسی اپنے وڈیرے, کسی مراسی, کسی ایم پی اے, کسی منسٹر, کسی طاقتور کے ڈیرے پہ جا کے اس کے غلاموں میں, اس کے مداریوں میں, اس کے جگادریوں میں شامل ہوں تو میری سروائیول ہے. یہ منافقت آ گئی. حالانکہ سچ یہ ہے کہ مولا امام حسین جو ہے ان کا ایک ہی فلسفہ تھا کہ حق حق ہے, باطل باطل ہے. ہمارے سامنے باطل ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ کر گئے, منافقت ہم اس کو ایکسیپٹ کر گئے, طاقتور کی طاقت کو ہم ایکسیپٹ کر گئے. ہمیں حق و باطل کی یہ جو باریک لائن ہے اس کا احساس کرنا چاہیے. مظلوم اور جو حق ہے اس کا ساتھ دینا ہے, جو طاقتور ہے, جو جھوٹا ہے, جو فراڈی ہے, جو ظالم ہے, جو متکبر ہے, اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اگر ہم ان نظریات کا, اس باریک لائن کا خیال کرتے ہیں تو ہم امام حسین علیہ السلام کی جو تعلیمات اس کو اپنی زندگی میں جاری رکھتے ہیں. اگر ہم نہیں رکھتے تو ہم دوسرے گروپ میں شامل ہیں. باقی آپ خود سمجھ لیں. ٹھیک ہے سر. ہمارے سے کالر موجود ہے, صفدر علی ہیں کھانے والے سے. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں, ان کی آواز نہیں آ رہی. تو سر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے شیعہ سنی کا, جو ریلیجس ہمارے کچھ وے میں انہوں نے بنایا ہوا ہے. ہمارے باقی علماء دین تو سارے ہمارے ماتھے کا تاج ہے دوبٹے. کچھ علماء دین اور کچھ عامر لوگوں نے حیرت مجھے بیٹا پتہ کیا ہوتی ہے
جب کہ صاحب اقتدار میں جو کچھ وہ علماء حضرات، باقی جو نیک علماء ہیں وہ ان کے دم تو یہ معاشرہ زندہ ہے، یہ عطر کی مانند خوشبو کی مانند ہے. کچھ جو درباری علماء ہیں وہ اس چکر میں آ کے نا وہ جب دیکھتے ہیں نا جو عامر وقت ہے، بس اس کی مثال میں دیتا ہوں. اکبر بادشاہ تھا، اس کے دربار میں فیضی اور ابو الفضل تھے، اپنے دور کے ذہین ترین آدمی، اتنا ذہین کہ فیضی نے جو سیرت پہ لکھا قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا، آخر کار دی بغیر نقطوں کے اتنا ذہین تھا. ابو الفضل اور فیضی دونوں اس کے 9 رتنوں میں شامل تھے، یعنی کہ ذہین ترین عالم دین. لیکن ہوا کہ جب اکبر کے قریب اکبر نے کہا میں نے دین الہی بنانا ہے تو دین الہی بنا دیا. اس طرح ہر دور میں وہ علماء دین جو درباری ہیں، جو درباروں میں جا کے بیٹھ کے ابھی ایک بادشاہ کی دسترخوان پہ ہڈیاں چوس رہے ہوتے ہیں، ان کی دانتوں میں وہ ریشے لگے ہوتے ہیں، جب وہ زوال پذیر ہوتا ہے جو نیا بادشاہ ہوتا ہے اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ ہر آنے والے بادشاہ کا طواف کرتے ہیں، ان کی راہداریوں میں یہ پھرتے ہیں. ان کی واسطے جو ابن الوقتی کے تحت یہ انہوں نے اسلام کے اندر جو مختلف جو چیزیں رائج کی ہیں، اور ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ جو آزادی پسند تھا، جو غلط تھا، انہوں نے نظریات کو اپنے پنپنے دیا اور وہ نظریات معاشرے کا حصہ بن گئے. اس کی وجہ سے نہیں تو ہمارے جو نیک علماء دین ہیں انہوں کی وجہ سے یہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، قائم دائم ہے. علماء سو جو ہیں، درباری عملہ جو بادشاہوں کے ساتھ جو صاحب اقتدار کے ساتھ رہ کے انہوں نے کچھ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، رحیلہ ہے ملتان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، آپ کا سوال کیا ہے میم؟ میرا پروفیسر صاحب سے سوال ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں نے بہت زیادہ علاج کروائے ہیں اور میں جب بھی علاج کرواتی ہوں میں بیمار ہو جاتی ہوں، مجھے جھٹکے بھی لگتے ہیں اور برے خواب بھی آتے ہیں. اولاد نہ ہونے کی پرابلم وجہ کیا ہے؟ اولاد نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے بہت زیادہ ٹریٹمنٹ بھی کروائے ہیں لیکن ڈاکٹر پی سی اوز کا مسئلہ ہے، ایکس کا مسئلہ ہے، فرٹیلیٹی کا مسئلہ ہے، کس چیز کا پرابلم ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، اس طرح کا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میری میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک ہے. یا پھر آپ کے ہسبینڈ میاں کی بھی؟ میاں کی بھی رپورٹس ٹھیک ہے. چلے سر بتاتے ہیں. میں اپنی بیٹی کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو بیٹا یہ کہ میں کوئی تشہیر نہیں، میرا جو چینل ہے پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل پہ، یہاں پہ میں نے 2 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اس لیے کہ دنیا بھر میں جو لوگ ہیں جو میرے پاس نہیں آ سکتے اس کو فالو کریں. ایک ویڈیو کا نام ہے آپ سب صاحب اولاد ہوں گے، بانجھ پن اور اٹھا کا علاج، اور دوسری کا ویڈیو کا نام ہے عورتوں کی پوشیدہ بیماریاں اور ان کا علاج. اس پہ ہربل نسخہ جاتا ہے، ہومیوپیتھی نسخہ جاتا ہے، اس میں روحانی علاج ہے. وہ وہاں پہ اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کی ڈیٹ کا پرابلم ہے، آپ کا پی سی اوز کا مسئلہ ہے، آپ کے ایکس کا پرابلم ہے، آپ کی ٹیوب کا پرابلم ہے، آپ کی ڈیٹ آگے پیچھے ہوتی ہے، یا آپ کے فیمیل ہارمون کا پرابلم. اس میں سارا میں نے ڈیٹیل بتا دیا. اگر آپ اس میں ہومیوپیتھی دوائی لینا چاہیں لے لیں، اگر ہربل لینا چاہیں لے لیں، روحانی طریقہ یہاں میں مختصر بتا دیتا ہوں. اگر آپ اس کو فالو کر لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. بعض خواتین کو لیکوریا کا مسئلہ ہے، بعض کی ڈیٹ کا مسئلہ ہے، پی سی اوز کا مسئلہ ہے، بعض یوٹرس کا مسئلہ ہے، بعض کا ٹیوب بند ہے، بعض کو ایگز کی پرابلم ہے. تو اگر وہ آپ کو اس میں نے ہر چیز ڈیٹیل سے بتائی، اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ اس کو فالو کر لیں. اوورال میں یہاں بتا دیتا ہوں، اولاد کے والے سے یا مصور ہو یا خالق ہو یا باری ہو، یا مصور ہو یا خالق ہو یا باری ہو 5 تسبیحاں، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 5 تسبیحاں، یا بر ہو یا بدی ہو، یا بر ہو یا بدی ہو 5 تسبیحاں. سورہ مریم 1 بار، سورہ مریم 1 بار، یا کبھی کبھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 بار پڑھنا ہے. یہ تسبیحات کرنی ہے. 1 چٹانک اجوائن لینی ہے، 1 چٹانک کالی مرچ لینی ہے. بیٹا اس پہ سورہ شمس 41 بار پڑھنی ہے. اس کی پھکی بنا لینی ہے. چٹکی ناشتے کے بعد، اگر آپ چٹکی ناشتے کے بعد لیتی ہو، یہ تسبیحاں ذکر اذکار کرتی ہو، سورہ مریم روزانہ 1 بار پڑھنی ہے. اپنے دائیں ہاتھ پہ دم کر کے پیٹ پہ پھیرنی کہ اللہ میاں جس طرح تو نے حضرت مریم پہ کرم کیا تھا میرے پہ بھی کر دے. تو بیٹا پھر آپ اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی کچھ اور پرابلم ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا میری وہ دونوں ویڈیوز دیکھ لو. جو پرابلم اس کو فالو کرو. خدا نہ کرے اگر کسی مرد میں یہ پرابلم ہے تو میں نے مرد کی بھی بنائی ہے ویڈیو، مردانہ بانجھ پن، جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. بہت سارے میرے مرد بھائی بھی بانجھ پن کا شکار ہوتے ہیں. اس کی بھی میں نے روحانی علاج، ہربل طریقہ جات، ہومیوپیتھی دوائی ساری بتا دی ہے. اس کو دیکھ کے آپ فالو کر کے اپنی بیماری دور کر سکتے ہیں. دعا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا آپ کو جلدی اولاد دے. آپ فالو کریں گے انشاءاللہ جلدی صاحب اولاد ہوں گی. ٹھیک ہے سر. سر محرم کے جو پہلی محرم سے 10ویں محرم تک کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اس میں آپ کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ نے روزے تو آپ کبھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 9ویں 10ویں کب کی زیادہ فضیلت ہے؟ 9ویں 10ویں کی فضیلت زیادہ ہے اور عرصہ دراز سے آقا کریم اور ان کے ہم مسلمانوں میں یہ رائے ہیں. لیکن ویسے تو آپ کو جب دل کرتا ہے آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن 9ویں 10ویں کو زیادہ رکھے جاتے ہیں اور وہ قابل قبول بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ نفلی روزے ہیں نا؟ ہاں جی نفلی. اسی فرض تو نہیں ہے سچ کہ اگر کسی کے چھوٹ بھی جائیں تو اللہ میاں گناہ تو نہیں دیں گے.
ٹھیک ہو گیا. اور یہ جتنا بھی سے جو آج تک ہم لوگوں نے سنا یہ 9ویں 10ویں محرم کے حوالے سے جتنے بھی ہم کانسیپٹس ہم نے سنی ہیں, کیا یہ سارے کانسیپٹ صحیح ہیں؟ چونکہ کسی کا کوئی اور پوائنٹ آف ویو ہے, کسی کا کچھ اور ویژن ہے, اس طرح کر کے یہ لوگ سارے پورٹریٹ کرتے ہیں. اچھا آپ نے سوال کیا, بہت ساری چیزیں مکسڈ ہیں. جب بھی مذاہب ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں, مختلف مذاہب کا, مختلف جو ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک بن حنبل ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, تو ان میں جنہوں نے تفسیر کی, ہر انسان اپنی نیچر, اپنی جبلت, اپنی فطرت کے تحت قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے, اور چھوٹا چھوٹا اس میں جیسے مزاج کا انحراف ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, چھوٹا چھوٹا اس میں آتا ہے. تو انسان کیا کرتے ہیں, میں نے نوٹ کیا حضرت انسان کو, یہ اپنی مرضی کی چیزیں چنتا ہے. کچھ جو اس کو پسند چیزیں ہوتی ہیں نا, اس گروپ میں فال کر جاتا ہے. تو ہر دور میں کچھ جو ہمارے مفسرین ہیں, جو کچھ ہمارے عالم دین, انہوں نے جو تشریح کی ہے, جو انہوں نے کہا کہ ایسے 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 ہے, تو یہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اس ایریا میں جاؤں جہاں پہ میرے لیے آسانی ہو جائے. مثلا اسی دوران کچھ لوگ ایسے بھی یہاں پہ برصغیر پاک و ہند میں ہو گئے, ان کا نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے, بہت سے لوگ پیچھے لگ گئے. کچھ کہتے ہیں جی روزے کی ضرورت نہیں, بہت سی پیچھے لگ گیا. لیکن نہیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آقا کریم جو ان کی شریعت ہے, جو اللہ کے جو احکامات ہیں, جو قرآن پاک کے جو احکامات ہیں, کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. مثلا میں کہتا ہوتا ہوں جہاں پہ اسلام آ گیا نا, وہاں پہ سرنڈر کر جائیں. جہاں پہ اسلامی تعلیم آتی ہے, سرنڈر آ گیا, آقا کریم کی شریعت آ گئی, سرنڈر کر دیں. بھی اگر داڑھی نہیں رکھی تو رکھنی چاہیے, نماز نہیں پڑھی تو پڑھنی چاہیے, اس کے حق میں دلائل دینے, میری فلاں وجہ, میری فلاں وجہ, نماز نہیں فلاں وجہ, یہ غلطی نہ کریں. اگر آپ بہت سارے کم ایسے مائنڈ ہوتے ہیں جو مختلف مکاتب فکر کو, مختلف نظریات کے علماء دین کو پڑھنے کے بعد فیصلہ کر سکیں. عام کچے ذہن فوری طور پہ ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو الجھنے کی بجائے, تفرقہ بازی میں پڑھنے کی بجائے سمپل انسان سے پیار کرنا ہے, آقا کریم کی شریعت کی پیروی کرنی ہے, اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے, اور اپنے وجود کو, اپنے دماغ کو, اپنے سینے کو نفرت, تکبر, غرور سے پاک رکھنا ہے. دوسروں کے لیے صالح رہنا ہے, اور جو آپ کو سمجھ ہے, جو آسان چیزیں ہیں, بس جھوٹ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, یہ ساری چیزیں سادہ سب میں, ان کو فالو کرنا ہے. تو پھر ہم نفرت میں, تکبر میں, تفرقہ بازی میں نہیں پڑتے. پھر ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ ہوگا. ہمارے معاشرے میں تفرقہ بازی کی جو بہت سارے زہر آ گئے ہیں, ان سے پاک ہوگا ہمارا معاشرہ. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. آج کا ایک انتہائی ہمارا جو سینسٹیو ایشو تھا اور وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے, اور محرم کے مہینے میں کیا اس کو خصوصی مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کے علاوہ روزے رکھنے کا کیا ثواب ہے, کون کون سے وہ آپ کو صدقات دینے چاہیے, اور کون سے وظیفے آپ نے اس مہینے میں پڑھنے ہیں, ان سب چیزوں کے بارے میں سر نے ہمیں بتایا. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.